بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، حدیث کی کتنی اقسام ہے؟ جواب ہے، حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ سوال ہے، وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب ہے، سورہ مزمل۔ سوال ہے، اہم فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 4۔ سوال ہے، اس شاعر کا نام بتائیں جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ جواب ہے، حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوتھا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تانبے کا۔ شیطان کی قبر کہاں، کس جگہ پر بنے گی؟ ابلیس کو انتہائی اذیت کے ساتھ موت دی جائے گی۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ابلیس جہنمی گڑھوں میں 40 سال تک مردہ حالت میں رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا۔ یہ الفاظ کس زوجہ مطہرہ کے ہیں؟ جواب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال ہے، رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا لقب دیا؟ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹھہری تھی اس کی اونچائی کتنی تھی؟ اس پہاڑ کی اونچائی 40 ہاتھ تھی۔ سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کس بادشاہ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی دلائے گا؟ کھورس کے بادشاہ۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال ہے، مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس چیز میں بٹھا کر ڈالا گیا اور وہ آلہ کس نے سکھایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گوپیا میں بٹھا کر ڈالا گیا اور یہ عمل شیطان نے سکھایا تھا، اس لیے جب قوم نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان میں بند کر دیا اور پھر آگ میں ڈالنے کے لیے باہر لائے تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ کی شدت کی وجہ سے آگ کے قریب آنا دشوار تھا۔ اسی وقت شیطان آیا اور اس نے ان کو گوپیا بنانا سکھلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا وہ کہاں سے آیا تھا اور وہ کس درخت کا تھا؟ یہ وہ عصا ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ یہ واسطہ در واسطہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریاں چرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت کیا تھا، اور یہ جنت کے درخت ریحان کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جنت کے درخت آس کی لکڑی کا تھا۔ کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں کتنی تھی؟ جواب ہے 45 اونٹنیاں۔ حضرت حوا کے بطن سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 120 بچے پیدا ہوئے۔ سوال ہے، زکوٰۃ کتنے قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جواب ہے 8 قسم کے لوگوں کو۔ وہ کون سا انسان تھا جو مر گیا اور جاندار جانور کے ذریعے اس کو زندہ کیا گیا؟ وہ گائے ہے جس کا ذکر پارہ نمبر 1 میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ قاتل کا علم نہ ہونے پر لوگوں کو پریشانی ہوئی تو اللہ نے ان سے کہا کہ گائیں ذبح کرو اور اس کے ایک حصے کو اس مقتول سے چھوا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتلا دیا۔ سوال ہے، جنگ کے میدان میں پڑھی جانے والی نماز کا کیا نام ہے؟ جواب ہے صلاۃ الخوف۔ سوال ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں کب پہنچے؟ جواب ہے 2 محرم الحرام 61 ہجری۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے، صحیفہ ابو ہریرہ کس نے روایت کیا؟ جواب ہے حمام بن منبع نے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور 7 پردے زر بف کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ وہ کیا ہے جو ہر چیز پر بھاری ہے؟
اللہ کا نام ہر چیز پر بھاری ہے۔ سوال ہے تنگ دست کے ساتھ درگزر کرنے والے پر اللہ کیسے کرم کرتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے زمانے کے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کی کوئی نیکی نہ پائی گئی مگر وہ لوگوں سے معاملات لین دین کیا کرتا تھا، وہ مالدار تھا، وہ اپنے نوکروں کو حکم دیا کرتا تھا کہ تنگ دست سے درگزر کرے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم درگزر کرنے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس سے درگزر کرو۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کب زہر آلود گوشت کھلایا؟ جواب ہے فتح خیبر کے بعد۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کن نادیدہ صحابی نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے اسما ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے 55 اسما کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر کتنے دن تک سوگ کی کیفیت رہی؟ جواب ہے 70 دن تک۔ سوال ہے بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ جواب ہے بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کے دن میدان محشر کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گی؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ازبا پر سوار ہو کر آئیں گی۔ سوال ہے ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اوتاس کی جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ جواب ہے ان صحابی کا نام حضرت ابو عامر اشری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کس سورہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھ لیا کرتے تھے؟ ان کا مرتب کردہ احادیث کا مجموعہ بعد میں الصادقہ کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر کسی حاملہ کو طلاق ہوئی تو تیسرے دن بچہ ہو گیا تو عدت کتنی دن رہے گی؟ پیدائش کے ساتھ عدت ختم ہو جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم میں دفن ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ بے شمار۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سب سے پہلے کن لوگوں نے کہا تھا؟
जवाब है रूमियों ने। सवाल है पहले जमाने में हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब है हिंदुस्तान के बादशाह का लक़ब दहमी होता था। सवाल है साबिक अंबिया कराम जिनकी ज़बानें अरबी ज़बान के अलावा थी, उनके पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम किस ज़बान में वही लेकर आते थे? जवाब है खुदावंद ताला के यहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अरबी ज़बान लेकर आते थे, फिर हर नबी अपनी ज़बान में तर्जुमा करके कौम को बतलाता, कौम को समझाता और अहकाम खुदावंदी की तबलीग करता था। सवाल है असाए कलीम जिसके जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना काम चलाते थे, मौजज़ात दिखाते थे, किसकी अता थी? जवाब है हुक्म रब्बी से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया था। सवाल है कौम आद के लोग किस नाम की बस्ती में रहते थे? जवाब है कौम आद के लोग इरम नामी बस्ती में रहते थे, इसलिए इन्हें आदे इरम भी कहा जाता था। ये इलाका अदन के गिरदो नवा में आबाद था। सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में मौजूद यहूदी सदूकी फिरका किन अकायद का पाबंद था? जवाब है ये आखिरत और जजा सजा के कायल ना थे। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन शीमा बिनते अल हारिस किस गज़वा में गिरफ्तार हुई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाती थी? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन शीमा गज़वा औतास में गिरफ्तार हुई थी। सूरह अल असर में वाव के माने क्या हैं? कसम के। सवाल है वो कौन से मोती हैं जो हाथ लगाने से टूट जाते हैं? जवाब है शबनम के कतरे। किस रुकन इस्लाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाल करार दिया है? रोजा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाल करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और इस शहर की बुनियाद दीवार छत और दरवाज़ा किन सहाबा कराम को कहा गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर इस शहर की बुनियाद है और उमर इसकी दीवार है और उस्मान इसकी छत है और अली इसका दरवाज़ा है। बताएं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने साल का अरसा गुजरा? 600 साल का जमाना गुजरा। सबसे आखिरी पारे का नाम क्या है? अम्मा पारा। क्या सूरह बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है? जी हाँ। दुनिया की चीजों में इंसान के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? नेक बीवी। दुनिया में सबसे पहले कौन सी इबादत फर्ज की गई?
دنیا میں عبادتوں میں سب سے پہلے نماز فرض کی گئی۔ سوال ہے، ولادت بسعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے اس کا نام یوسف تھا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لڑائی میں منجنیق کا استعمال کیا؟ جواب ہے غزوہ طائف میں اور غزوہ حنین میں۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ سورہ توبہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسلی تعلق کس نبی سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سوال ہے، وہ کون سا گناہ کرنے سے لڑکیاں جلد بوڑھی ہو جاتی ہیں؟ جواب ہے ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے۔ سوال ہے، وہ کون سا ایسا استاد ہے جو بولے بنا سبق پڑھا دیتا ہے؟ جواب ہے کتاب۔ کس جنگ کی تیاری کو قرآن مجید نے ساعت عسرت مشکل گھڑی کہا ہے؟ غزوہ تبوک کو۔ سوال ہے، اصل خندق کی کھدائی کے بعد بعض قبائل نے اس خندق کو اپنی حفاظت کے لیے کہاں تک بڑھایا تھا؟ جواب ہے مسجد گمامہ تک بڑھایا تھا۔ سوال ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظہ کے بعد انتقال کر گئے، بتائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر لگنے کے کتنے دن بعد انتقال ہوا؟ جواب ہے 25 دن بعد۔ جنات کس پرندے سے خوفزدہ ہوتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آخر مرغا اونچی آواز میں اذان کیوں دیتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کائنات ہم انسانوں کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے کی آباد ہے۔ اس زمین میں اس وقت تک جنات رہا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتاریں، تو اس وقت جو جنات اس زمین پر رہتے تھے ان تمام جنات کو حکم دیا کہ اب تم صرف رات تک محدود رہو، اور اس وقت یہ مرغا جو پرندوں کی شکل میں فضا میں اڑا کرتا تھا، اس مرغے کی ہوا میں اڑنے کی طاقت ختم کر دی گئی اور اس کی آواز کو مزید بلند کر دیا گیا، اور اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی یہ رات کے ختم ہونے پر، یعنی کہ جب صبح قریب آ جائے تو صبح کے قریب بانگ یعنی اذان دے کر انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیدار کر دے، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ جنات کو بھی خبردار کر دے کہ صبح ہو چکی ہے اور ان جناتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، پھر یہ تمام جنات پردے میں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا جنات اسی وجہ سے مرغے سے خوفزدہ ہو کر اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ مرغ کو اللہ پاک نے اس صلاحیت سے نوازا ہے کہ وہ جنات اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ دو خداؤں کو۔ وہ کون سا مذہب ہے جس کا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے؟ اسلام۔
سب سے پہلے آواز کس نبی کی بیٹھی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی یا بائیں؟ دجال کی سیدھی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی جس پر سفید چمڑی ہوگی۔ سوال ہے کون سا فرض عمل لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے وہ خوش نصیب بادشاہ کون ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے اسہامہ کی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے عامر۔ کس صحابی کو قیامت کے دن علماء کا امام بنایا جائے گا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کس نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ جواب ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا۔ سوال ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سرداروں کو قتل کیا؟ جواب ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 سرداروں کو قتل کیا۔ سوال ہے سورہ توبہ میں سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ رزق کو کون سی چیز آپ کے پاس کھینچ لاتی ہے؟ استغفار کی کثرت۔ دوسرے آسمان کا نام کیا ہے اور وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ دوسرے آسمان کا نام ارفلون ہے جو سفید چاندی سے تیار کیا گیا ہے۔ کس شخصیت سے پیار کرنا اللہ کی ایک نشانی ہے؟ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت ناراض ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی معاف نہ کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت ناراض ہوئے۔ سوال ہے عبداللہ بن سبا کن کے دور میں تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔
سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب ہے اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کس نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے قرآن پاک کی سورت اعراف کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی سورت اعراف کا مطلب بلندیاں ہے۔